نعت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنا میرے عزیزو یہ وقت کی ضرورت ہے. یہ دشمن رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جواب دینا ہے. جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کفار اشعار کے ذریعے گستاخیاں کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ سے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہے کوئی تم میں سے ایسا جو اس کا جواب دے سکے؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے میرے عزیزو ایسا جواب دیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود حضرت حسان بن ثابت کے لیے منبر لگایا کرتے تھے اور آقا خوش ہوا کرتے تھے. تو نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ روح کی غذا ہے میرے عزیزو. یہ بخشش کا ذریعہ ہے, یہ نجات کا ذریعہ ہے, یہ مغفرت کا ذریعہ ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ عشق رسول میں ڈوب کر کے نعت پڑھی جائے. نعت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشق نبی میں ڈوب کر پڑھنا چاہیے. یہ نہیں کہ عوام کی جو ڈیمانڈ ہے, پیسہ ہمیں جس حساب سے ملا ہے ہم اس حساب سے نعت پڑھیں گے, اس انداز سے ہم نعت پڑھیں گے. آج آپ دیکھیں اللہ ماشاءاللہ ایک یا دو ٹھیک ہو تو میں کہتا نہیں, لیکن اکثر و بیشتر گویے اسٹیجوں پر جا کر کے بیٹھ چکے ہیں جن کا انداز ایک منفرد انداز ہے, الگ انداز ہے, جن کا طریقہ ایک الگ ہے, جو آداب ہونے چاہیے, جو ادب و احترام ہونا چاہیے نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. آج وہ ادب و احترام اٹھا کر کے رکھ دیا ہے. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرح سے ذات کا ادب ہوا کرتا ہے نا, اسی طرح سے اس ذات کے ذکر کا بھی ادب ہوتا ہے. اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ کی نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہوں تو آپ کیسا ادب کرو گے؟ آپ کیسا ادب کرو گے؟ دنیا کے اندر میرے عزیزو کسی ہستی کی آپ ایسی تعظیم نہیں کرو گے جیسی تعظیم, جیسا ادب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کا کرو گے. تو جب نبی کی ذات کا سب سے زیادہ ہم ادب کرتے ہیں, نبی کا نام آ جائے تو ہم ادب سے انگوٹھوں کو چوما کرتے ہیں, تو مجھے بتاؤ جب نبی کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انداز کیوں الگ کر لیتے ہیں؟ آج آپ دیکھیں انداز, طریقہ دیکھیں. کچھ شعراء نعت خواں ایسے ہیں کہ جو میرے عزیزوں میں کیا بتاؤں آپ کو, آپ نے خود دیکھا ہوگا اسٹیج پر وہ حرکتیں کرتے ہیں جیسے نعت پڑھنے نہیں بلکہ یہ لڑائی لڑنے آئے ہیں, یہ اکھاڑے کے میدان میں آ گئے ہیں. کوئی کسی طرح سے ہاتھ کو پھینکے گا, کوئی کسی طرح سے ہاتھ کو پھینکے گا, کوئی آدھے اسٹیج پہ ادھر چکر لگائے گا, کوئی ادھر چکر لگائے گا. اس میں سے کئی نام ہیں بڑے مشہور ہیں, ایک ہے دلبر شاہی اور ایک محمد علی فیضی, اور بھی بہت سارے نام ہیں میرے عزیزو کہ جنہوں نے طریقہ بدل دیا, انداز بدل دیا. اب نیچے پبلک کود رہی ہے, ناچ رہے ہیں, ہم نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ جو یہ کلام پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ, ایک تو طرز گانوں والی ہے, انداز گانوں والا ہے, اور میرے عزیزو اپنے جسم کو اتنا ہلا ڈھلا رہے ہیں, آدھے اسٹیج پر بھاگم بھاگ ہے, مائک پکڑا کبھی ادھر لے کر کے چلے گئے, مائک پکڑا کبھی ادھر لے کر کے چلے گئے. مجھے بتاؤ یہ ادب تو نہیں ہے نا؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تم اس طرح سے کھڑے ہو سکتے ہو؟ میرے آقا تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, تو کیا تم یہ انداز اپنا سکتے ہو کہ نبی تمہارے سامنے بیٹھے ہیں اور تم ہاتھ کو کبھی یوں پھینکتے ہو, کبھی یوں پھینکتے ہو, کبھی مائک ادھر لے کر کے جاتے ہو, نیچے عوام ناچ رہی ہے, پبلک ڈانس کرنے کو تیار ہے, یہ انداز ہے تمہارا. نئی سے نئی چیزیں میرے عزیزو ایجاد کر دی, ایئر فون گلے میں ڈال کر کلام پڑھے جا رہے ہیں, کانوں میں ہیڈ فون لگا کر کے نعتیں پڑھی جا رہی ہیں اسٹیج پر. آپ دیکھیں خود ہی اپنا موبائل لیا, لائیو چلا دیا آ کر کے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ تمہیں عشق رسول میں ڈوب کر کے نعت پڑھنا تھی, تمہیں عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سینے میں بسا کر نعت رسول کو پڑھنا تھا. یہ نہ سوچتے کہ یہ پبلک نذرانہ دے گی یا نہیں دے گی, بلکہ یہ سوچنا چاہیے تھا تمہیں کہ یہ دنیا والے کچھ دیں یا نہ دیں, میرے آقا کی نظر مجھ پہ پڑ جائے گی تو مجھے دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں گی. انداز یہ ہونا چاہیے تھا, طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن بس وہی ہے, اگر اصلاح کی جائے نا کسی کی, بتایا جائے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو ان کا انداز بدل گیا, طریقہ بدل گیا, یہ اس کے شکار ہو گئے, یہ اس کے شکار ہو گئے. آؤ تاریخ اسلام کو اٹھا کر کے دیکھو, تاریخ اٹھا کر کے دیکھو شعراء کی
جو حقیقت میں شاعر تھے، جو عشق نبی میں ڈوب کر کے نعت پاک پڑھا کرتے تھے، علامہ بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جنہوں نے یہ کلام لکھا۔ میرے عزیزو، جب بیمار ہوئے نا، دیکھیں جب عشق رسول میں ڈوب کر کلام پڑھا جاتا ہے نا، یہاں تو حالات یہ ہیں کہ طے ہو رہے ہیں کہ 50,000 ایک جگہ طے کر لیے، اور اسی تاریخ میں اگر کوئی 60 دے رہی ہے نا دوسری پبلک، دوسرے گاؤں کی، دوسری بستی کی، تو یہ 50,000 والا کینسل کر کے یہی کہ جس کو تم اشتہار میں لکھتے ہو کہ عاشق رسول، مداح رسول اور نہ جانے کیا کیا لکھا جاتا ہے، یہ عاشق رسول نہیں بلکہ عاشق پیسہ ہے، یہ عاشق پیسہ ہے، عاشق پیسہ۔ میں گارنٹی کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ یہ حالات ہوئے ہمارے ساتھ میں بھی۔ ان میں سے کئی ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہماری بستیوں میں، ہمارے علاقوں میں یہ حالات پیدا کیے ہیں، تاریخیں دے دی ان لوگوں نے، پھر حالات کیا ہوئے، موٹے نذرانے کہیں اور سے ملے، وہاں چلے گئے، ٹھیک ہے نا، وہاں جا کر میرے عزیزو انہوں نے اپنے کلام پیش کیے، موٹے نذرانے انہیں وہاں سے مل گئے۔ تو مجھے بتاؤ، انہیں عاشق رسول لکھنا درست ہے؟ یہ مداح رسول ہے، عشق مصطفیٰ ان کے سینے میں ہے، ان کے سینوں کے اندر پیسے کی محبت ہے، بس پیسہ چاہیے، کیونکہ یہ گویے ہیں، عشق رسول سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، صرف گویے ہیں، گویے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عشق رسول ان کے سینے میں ہوتا تو یہ کہتے کہ ٹھیک ہے، جو دور حاضر کا معاملہ ہے، کرایہ ہے، ساری چیزیں ہیں، ساری چیز نذرانہ اگر کوئی دے تو بری بات نہیں ہے، لیکن ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ پیسے لے کر کے ہم اپنے کلام کو پیش کریں گے، بس ہم اس نیت سے کلام پیش کریں گے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اور جو مقبول ہوئے پھر اللہ کے رسول نے کیسا انعام دیا۔ علامہ بوصیری بیمار ہوئے نا، بیمار ہو گئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، اللہ اکبر کبیرہ، جو کلام لکھا تھا وہ کلام سنا اللہ کے رسول نے، اور میرے آقا نے چادر پیش کی علامہ بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ ایک نام آتا ہے علامہ جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا، کہ جن کا کلام بڑا مشہور ہے، بڑا مشہور کلام ہے۔ جب آپ نے لکھا نا وہ کلام، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے یہ ارادہ بنایا کہ میں مدینے جا کر نبی کے روزے کے قریب کھڑے ہو کر یہ کلام پیش کروں گا۔ سنیں، بات جو ہے نا وہ تھوڑی سی کڑوی تو ہو جاتی ہے، لوگ برا تو مان جاتے ہیں، لیکن حقیقت کوئی سننا گوارا نہیں کرتا ہے۔ سنیں ان باتوں کو، نبی کی بارگاہ میں جا کر نبی کے روزے کے قریب کھڑے ہو کر یہ کلام پڑھوں گا، اور کلام کیسا، جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول کلام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نکلے اس ارادے سے، ابھی مدینہ پہنچے نہیں تھے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گورنر مدینہ کے خواب میں آتے ہیں۔ آقا نے حلیہ بتا دیا کہ اس حلیے کا ایک شخص ان قریب مدینے کی سرحدوں میں داخل ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یار کتنے مقبول یہ شخص ہوں گے، یہ کیسا کلام لکھتے ہوں گے، عشق رسول میں ڈوب کر یہ کیسا کلام پڑھتے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گورنر مدینہ جب صبح بیدار ہوا، اس نے اعلان کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ اگر اس حلیے کا کوئی شخص مدینے کی سرحدوں کے اندر داخل ہو جائے تو اس کو پکڑ لیا جائے۔ پکڑ لیا گیا علامہ جامی کو۔ پکڑنے کے بعد میں نا میرے عزیزو کیا ہوا، اس کے بعد میں آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اب ادھر یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا سزا دی جائے، کیا سزا دی جائے، پتہ معلوم کسی کو نہیں ہے کہ پکڑا کیوں ہے، لیکن سزا منتخب ہونے لگی کہ اب یہ سزا دی جائے، وہ سزا دی جائے۔ جب دوسری رات آئی نا تو میرے آقا پھر خواب میں آئے اس گورنر مدینہ کے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ بھی کتنا عظیم شخص ہوگا یار، ہے کہ جس کے خواب میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے۔ آقا خواب میں آئے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تجھ سے یہ کہا تھا کہ اس کو پکڑ لینا، یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو قید خانے میں ڈال دینا، یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو قید خانے میں ڈال دینا اور سزا منتخب کرنا۔ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، میرے آقا بات سمجھ میں نہیں آئی، آخر پکڑوایا کیوں ہے؟ آقا فرماتے ہیں یہ جو آیا ہے نا، یہ میرا اتنا بڑا عاشق ہے، اس نے کلام لکھا ہے، اگر یہ وہ کلام آ کر کے میرے روزے کے قریب کھڑے ہو کر کے پڑھ دینا، میرے روزے کے قریب آ کر کے وہ کلام پڑھ دے تو مجھے اپنی قبر سے نکل کر اس سے مسافہ کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنا ہاتھ نکالنا پڑے گا اس سے مسافہ کرنے کے لیے۔ تو یہ عاشق ہوا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت پہنچے میرے آقا کی بارگاہ میں، جب اعلیٰ حضرت گئے نا تو آپ نے کیا فرمایا، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں،
دیدار نہیں ہوا تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. آپ فرماتے ہیں جب دیدار نہیں ہوا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. تو کلام پڑھیں، نعت پڑھیں، ادب کے ساتھ میں، احترام کے ساتھ میں، اپنی بستیوں میں، اپنے علاقوں میں اجلاس کرائیں تو ایسے لوگوں کو بلائیں کہ جن کے سینوں کے اندر پیسے کا لالچ نہ ہو، جو پیسے پر ناچنے والے ہوں. گویوں کو نہ بلائیں بلکہ ایسے لوگوں کو بلائیں کہ جو عشق رسول میں ڈوب کر کے کلام پڑھتے ہیں.